ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اور اگلی جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں بھی ایمان والوں کو ایک جھنجھوڑنے والے انداز کے اندر، تاکیدی انداز کے اندر تلقین فرمائی ہے کہ اب جب کہ اللہ کے دین کی جو دعوت ہے وہ پوری دنیا میں پھیلنے جا رہی ہے تو اپنی پوری کوشش صرف کرو، اس کے اندر اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اپنی پوری کوشش اس میں صرف کرو، کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اس کے لیے مختلف انداز اور مختلف ترغیبی پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جیسے پیچھے فرمایا تھا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ارے اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، مطلب تمہارا نہیں تھا تو تمہیں ملا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، رکھ کر اس کو، لہٰذا اس کو استعمال کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے وجود پر، اپنی جان پر بھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ پھر اگلی آیت میں انداز یہ تھا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں خرچ کرو گے اپنا مال اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کا وارث تو اللہ ہے۔ اب آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ترغیبی انداز اختیار فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، من ذا کون ہے، الذی جو، یقرض قرض دے گا، اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے، بہترین قرض دے، عمدہ قرض دے، فیضاعفہ، تو اللہ تعالی بڑھاتے چلے جائیں گے اس قرض کو، لہو، اس شخص کے لیے، فیضاعفہ لہو، اللہ تعالی اس شخص کے لیے اس قرض کو بڑھاتے چلے جائیں گے، وَلَهُ، اور اس کے لیے، اجر کریم، بہت ہی عالی شان صلہ اور بدلہ ہے۔ اب اسی چیز کو، انفاق فی سبیل اللہ کو، اس آیت میں قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے وہ میرے ذمہ قرض رہا، وہ میرے ذمہ قرض رہا۔ قرض قابل واپسی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واپسی ملے گا، جب میں دے رہا ہوں نا تو واپسی ملے گا، صرف واپسی نہیں ملے گا، فیضاعفہ لہ، اور شاید ہم اگلے ایک دو سبق بعد پڑھیں کہ یضاعف لہ اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ یہ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اضافی طور پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت عالی شان صلہ بھی ہے۔ تو چیز وہی ہے، انداز الگ، کہ یہ اللہ کے ذمے قرض ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ گویا ایسے اللہ کو قرض دیا اور اللہ قرض واپس کریں گے۔ یوم، جس دن، ترا، تم دیکھو گے، اور یہ اجر کریم کب ملے گا، یوم، جس دن، ترا، تم دیکھو گے، المؤمنین، ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعا، دوڑتا چلا جا رہا ہوگا، یسعا سعی سے ہے، سعی کا مطلب دوڑنا ہوتا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہوگا، نورہم، ان کا نور،
بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کی دائیں سائڈ، ان کے آگے اور دائیں ان کا جو نور ہے وہ دوڑا چلا جا رہا ہوگا۔ بشراکم ان سے کہا جائے گا بشراکم خوشخبری ہے تمہارے لیے، الیوم آج، جنات جنتوں کی، کہ تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ تمہارے لیے ان جنتوں کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ جنتی ان نہروں میں اور ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک یہ ہے، هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی۔ تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اللہ کے دین کو جب ضرورت ہو، یہ یاد رکھیے گا، جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو، اللہ کے بندوں کو ضرورت ہو، ایمان والوں کو ضرورت ہو، جو اس وقت اپنا مال خرچ کرے گا وہ گویا ایسے ہے اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ تو اللہ یہ مال دنیا میں کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے، آخرت میں اجر ہے۔ اجر کیا ہے اس کی جھلک یہ بیان فرمائی اس آیت میں۔ یوم اس دن، یقولو کہیں گے، اچھا اب دوسرا طبقہ آ گیا، جنہوں نے اللہ کو ضرورت تھی، یعنی اللہ کے دین کو ضرورت تھی، اللہ کے دین کو ضرورت تھی اور انہوں نے خرچ نہیں کیا، یہ دوسرا طبقہ۔ اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یوم تو اسی دن جس دن ایمان والوں کے ساتھ تو یہ ہوگا، اسی دن یقولو کہیں گے المنافقون، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، وہ کہیں گے للذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، انظرونا ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، نقتبس ہم بھی حاصل کر لیں، من نورکم تمہارے نور میں سے، تمہارے نور میں سے کچھ روشنی ہم بھی حاصل کر لیں۔ ہمارے پاس اپنی تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو اپنی روشنی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے پل صراط کے قریب، جب ایمان والے پل صراط کے پاس پہنچیں گے، شدید اندھیرا چھا جائے گا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا ہوگا۔ اب کیا کریں؟ پھر ایمان والے جو ہوں گے، اللہ پاک ان کے ایمان اور ان کے اعمال کو ایک روشنی کی صورت میں نمودار فرمائیں گے، ان کو راستہ نظر آنا شروع ہو گیا، جیسے لائٹ ہے، ٹارچ ہے، راستہ سامنے ان کو نظر آنا شروع ہو گیا، چل پڑے، جاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ اب جو منافق ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار یہ جا رہے ہیں، ان کے پاس روشنی ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ کہیں گے انظرونا ٹھہرو بھائی، نقتبس من نورکم تمہاری روشنی میں سے، تمہارے نور میں سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کریں۔ قیل کہا جائے گا ارجعوا واپس جاؤ، وراءکم اپنے پیچھے جاؤ، پیچھے، فالتمسوا نورا اپنا نور ڈھونڈ کے لاؤ، یعنی یہ نور یہاں نہیں ملے گا، یہ تو پیچھے دنیا میں تھا، جو دنیا میں ایمان لایا، اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کیے، یہ تو ان کے لیے تھا، تو جاؤ وہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ۔ فضربا پھر حائل کر دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، بسور دیوار، ان کے درمیان یعنی ایمان والوں اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، لہو باب اور اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ اس کا جو اندر والا حصہ ہوگا جہاں ایمان والے ہیں، فیہ الرحمہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ایمان والے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول اور اللہ کی رحمتیں وہاں شروع ہو جائیں گی۔ وظاہرہ
اور جو باہر والا حصہ ہے جہاں منافق ہیں من قبلہ العذاب ان کے سامنے عذاب اترنا شروع ہو جائے گا. جہاں ایمان والے ہوں گے اس طرف اللہ کی رحمت نازل ہونا، اور جہاں منافق ہوں گے وہاں اللہ کے عذاب آنا شروع ہو جائیں گے. ینادونہم تو وہ ان کو پکاریں گے، منافقین ایمان والوں کو پکاریں گے، الم نکن کیا ہم نہیں تھے معکم تمہارے ساتھ، الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک ہی علاقے کے رہائشی تھے، ایک ہی قوم، نسل، جماعت، طبقہ. الم نکم معکم کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اب تم الگ ہو گئے ہو، ہمیں الگ چھوڑ دیا ہے، تو جب دنیا میں تمہارے ساتھ تھے تو اب بھی ہمیں ساتھ رکھو نا. قالو ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں، بلا بلا کیوں نہیں، قالو بلا ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں، واقعی تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم اور لیکن تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم اپنی جانوں کو، تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا. یعنی فتنے میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے میں ڈالنے سے مراد کہ تم دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو گئے، دنیا کے عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی وہ جو آسانیاں سہولت تم ان میں مبتلا ہو گئے. اور وتربصتم اور تم انتظار میں پڑے رہے. وتربصتم اسے کہتے ہیں گو مگو کی کیفیت، گو مگو کی کیفیت. جیسے اس وقت فلسطین کے معاملے پر مسلم جو حکمران طبقہ ہے، مسلم حکمران طبقہ وہ تربص کی کیفیت میں، تربص کی کیفیت یعنی کہ آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کریں، نہیں، وہ گو مگو کی کیفیت میں کہ اگر ان مجاہدین کا پلڑا بھاری ہو گیا اور امریکہ یہاں سے بھاگ گیا اور اسرائیل تنہا رہ گیا تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ جا کر جھنڈا کھڑا گاڑیں گے. لیکن اگر اسرائیل غالب آ گیا اور امریکہ اور باقی قوتیں غالب آ گئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر جو ہونا ہے ہو گیا. وتربصتم تم انتظار میں پڑے رہے. یہ ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ کئی وہاں عرب میں کئی ایسے قبائل تھے جو اس گو مگو کشمکش کی کیفیت میں تھے کہ دیکھو ان میں سے مسلمان اور مشرکین میں سے کون غالب آتا ہے، جو غالب آیا اس طرف ہو جائیں گے. وتربصتم تم گو مگو کی کیفیت، کشمکش کی کیفیت میں پڑے رہے. ورتبتم اور اسی لیے تم شک میں مبتلا رہے، شک میں مبتلا رہے. وغرتکم اور تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا الامانیو تمہاری آرزوؤں اور خواہشات نے، اور تمہاری آرزوؤں اور خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. حتی یہاں تک کہ جاء آ پہنچا امر اللہ اللہ کا حکم. حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. وغرکم اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا باللہ اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے میں ڈالنے والی دنیا نے. یہ دھوکے باز دنیا ہے نا، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم آج ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا ہے السابقون. سابقون کون؟ جب اللہ کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اللہ کے دین کے لیے تقاضے کی ضرورت پڑی تو آگے بڑھ کر جو تیار ہوا، جو آگے بڑھا، جس نے فوراً پہل کی، وہ السابقون ہے. تو ایمان والوں کے لیے تو قابل رشک اور قابل تقلید السابقون ہے. وہ پہل کرے خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، وہ پہل کرے. فالیوم پس آج لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا منکم تم سے فدیہ کوئی فدیہ، ولا اور نہ ہی
من الذین کفروا، کافروں سے۔ فدیہ ایسی چیز جس کو دے کر تم اپنی جان چھڑا لو، فدیہ ایسی چیز جس کو دے کر تم جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ تم سے، نہ تمہارے کافروں سے، نہ کافروں سے۔ مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہی مولاکم، وہی تمہارے لیے مناسب ہے، وہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔